بھی ٹیکسی ڈرائیور بھی ساتھ ہوسٹنگ وغیرہ فنکشنز میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان، آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جہلم کا ایک ایسا ٹیلنٹ، ایک ایسا شہزادہ بیٹا موجود ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے اعزازات انگلیوں پہ گن کے نہیں بتا سکتا. اتنے اعزازات جہلم شہر کے لیے انہوں نے حاصل کیے ہیں کہ آپ لوگ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے. جب ہمیں ملے تو ہم نے کہا بھائی جان آپ کہاں گھوم رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں. پچھلے دنوں تابش ہاشمی کے پروگرام میں ان کا ایک کلپ اتنا وائرل ہوا کہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو ہے جہلم کے، ان کا نام ہے شامون ممتاز، اور یہ اپنے ہر کام میں کہہ سکتا ہوں کہ ممتاز ہیں. انہوں نے تقریری مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی، انہوں نے کوئز کمپٹیشن میں پوزیشن حاصل کی، انہوں نے نہ جانے کس کس کمپٹیشن میں پوزیشن حاصل کی ہیں. یہ میرے خیال میں خود ہی بتائیں گے. اور بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، جہلم کو ریپرزینٹ کیا. آج جہلم کے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو اس مقام پہ پہنچائے جو یہ جہلم کا نام جتنا اس نے روشن کیا ہے. آپ لوگ بھی کھلے دل سے اس کی ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. شامون، مجھے بتائیے گا کون کون سے اعزازات آپ کے نام؟ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ یاد رکھنے ذرا مشکل ہے. جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، آصف بھائی کا، اور آپ کا کہ آپ نے اپریسیشن کے لیے اتنا کچھ کیا. جہلم کے تاریخ میں پہلا بندہ ہوں جو اے پی ڈی سی میں پارٹیسپیٹ جس نے کیا. مجھ سے پہلے اے پی ڈی سی میں جہلم کی طرف سے کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں تھا کیا ہوا. اس کے علاوہ آل پاکستان تقریری مقابلے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، اس کے علاوہ کوئز کمپٹیشنز. ابھی ریسنٹلی پی این این نیوز کے کوئز کمپٹیشن میں میری پہلی پوزیشن تھی. اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی پہ میں رنر اپ تھا، نیو نیوز پہ تقریری مقابلے میں رنر اپ تھا. تو پاکستان آرٹس کونسل کی نمائندگی بھی کر چکا ہوں ان کے فنکشنز میں، ہوسٹنگ وغیرہ. اس کے علاوہ اسلامک محفلز کی ہوسٹنگ. اس کے علاوہ ون آف دا بگیسٹ آئی ٹی کانفرنس آف پاکستان جو ہوئی تھی، کشمیر کی سب سے بڑی آئی ٹی کانفرنس، اس میں پاکستان کے تقریباً 10 ٹاپ آئی ٹی مینٹورز تھے، اس میں نے وہ پوری ہوسٹنگ میں نے کی تھی. اب میرے خیال میں میں سن کے میری سانس پھولی تھی. یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور یہ جو تابش ہاشمی کے پروگرام میں جو سلسلہ ہوا وہ بھی کیسے ہوا، بتائیے گا. جی بالکل، یہ تو اسٹارٹ سے ہی مجھے ایک شوق تھا کچھ ایسا کام کرنے کا جو سب سے تھوڑا ہٹ کے ہو، اور جو چیز میں دیکھتا تھا کوئی میرا دل کرتا تھا کہ اس کام میں جاؤں، اور جس کام میں جاتا تھا پھر مجھے یہ ہوتا، اتنا کانفیڈینس ہوتا کہ اس کام کے عروج تک پہنچنا ہے. کیونکہ میں اسلامک محفل کی ہوسٹنگ کی، میں نے سیاسی پروگرام کی ہوسٹنگ کی، میں نے اسپورٹس کے پروگرام، جس فیلڈ میں جاتا تھا میں کہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں اگر ہم چلے گئے ایک دفعہ، میں چلا گیا ہوں، پھر اس کے عروج تک میں یہ بھول جاتا میں باقی چیزیں میں کر رہا ہوں ساتھ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس ایک کام پہ فوکس کر لیتے ہیں پھر اسی کو لے کے چلتے ہیں. یہ جی جہلم والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. شامون ممتاز 23 سال صرف اس نوجوان کی عمر ہے، اور دیکھیں اعزازات کیا کیا اس نے حاصل کیے ہیں، اور جہلم کا نام کہاں کہاں پہ روشن کیا ہے. اور اب آپ لوگوں کو جان کے حیرانی ہوگی کہ اتنی جگہ پہ اپنے آپ کو، جہلم کو، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے باوجود آج یہ جہلم میں ایک گمنام زندگی گزار رہا ہے. اپنا جیسے کہتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے کیا کر رہا ہے، آپ لوگ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. شامون، ذرا آپ پبلک کو بتائیں گے کہ آپ اپنا مطلب سرکٹ چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں. جی بالکل، ایک تو فیملی کی طرف سے بہت مجھے سپورٹ ہے، اس چیز کے لیے میں تھینک فل ہوں بہت زیادہ اپنی فیملی کا. لیکن اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، تو ساتھ میں ٹیکسی بھی کرتا رہا ہوں، ٹیکسی ڈرائیور، بلکہ اسٹل ابھی بھی ٹیکسی ڈرائیور بھی ساتھ ہوسٹنگ وغیرہ فنکشنز میں. یہ دیکھیں، مطلب اپنا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا اعزازات حاصل کیے ہیں، تو میں تو حیران ہوں، الفاظ ختم ہو رہے ہیں. اچھا شامون، مجھے بتائیے گا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کے لیے سب سے زیادہ فخر کا لمحہ تھا. جی بالکل عاصم بھائی، مختلف چیزیں تھیں. جب میں کے پی ایل کی میرپور رائلز ٹیم میں امبیسڈر بنا تھا، اس کے علاوہ ابھی ایلیٹ اسپورٹس پاکستان نے مجھے اپنا امبیسڈر بنایا ہے. اس کے علاوہ آرٹس کونسل میں جب ریپرزنٹیشن تھی، مختلف ایسے مراحل تھے. لیکن میں صدر رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کی، مسلح ٹیڈی سوسائٹی کا، جو پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں فیمس ہے. تو لیکن اگر مشکل ہے یہ سوال کہ کوئی ایک لمحہ ایسا، لیکن شاید میں کہہ سکتا ہوں جب میری پی این این نیوز پہ نا کوئز میں پہلی پوزیشن آئی تھی نا، تو اس وقت تھوڑا اعزاز تھا اپنے جہلم کو اس مقام پہ ایک اچیومنٹ جہلم کے لیے حاصل کرنا. اس کا مطلب آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی کوئز میں. جی جی پہلے. ہم بھی آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ لائیو. جی جی بالکل. اچھا مجھے بتائیں جہلم کے کوئی 3 مشہور شخصیات کے نام. جی بالکل، ایک تو ہمارے فواد چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. گلزار صاحب کا تعلق انڈین، تو وہ بھی جہلم سے ہیں. اس کے علاوہ سید ضمیر جعفری صاحب بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں، تو وہ بھی ماشاء اللہ جہلم سے. جی جی بالکل. اچھا مجھے بتائیں قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ ایک فضل الحق. لیکن یہ سینیریو ہوا تھا کہ وہ قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی، لیکن ہندو اسے طنزاً قرارداد پاکستان کہہ رہے تھے، اور مسلمان رہنماؤں نے نئی اصطلاح اپنا کے اسے قرارداد پاکستان کہہ دیا. اچھا مجھے بتائیں جہلم کی کتنی تحصیلیں ہیں؟ جہلم کی 4 تحصیلیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک دینا، جہلم، پنڈ دادرحان اور سہاوا.
واہ اچھا جی، یہ جہلم کا وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، اور مطلب کس کس جگہ پہ جا کے اس نوجوان نے جہلم کو ریپرزینٹ کیا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس کو اپنا اصلی مقام مل سکے. آپ کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ بلکہ میرا ایک سوال ہے کہ جہلم کے کسی سیاستدان یا کسی ایسے بندے نے آپ کو نہیں مطلب دیکھا یا آپ کو پک نہیں کیا؟ جی بالکل، جہلم میں بس دوست احباب تو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نا آصف بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آصف جاٹ صاحب جب مجھے ملے انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بلکہ مجھ سے اس بات پہ خفا دے کہ آپ ہمیں پہلے، بلکہ شرمندہ اور کہتے کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم آپ کو اس سے مزید پہلے نا آپ کے اچیومنٹس ہیں. میں نے کہا لیکن اچھا ٹائم تھا، زیادہ اچیومنٹس ہو گئی ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آئی لو جہلم سٹی اس چینل کا کہ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا. لیکن اس کے علاوہ نہیں، اپنے بیہاف پہ میرے پیرنٹس ہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں جدھر میں نے جانا ہوتا رہا. تو جس بھی مینس کے فنکشن ایونٹ میں کسی مقابلے میں جانا ہوتا ہے، ابھی ینگ ڈپلومیٹس ایک یو ایس اے کا پروگرام ہے نا، تو اس میں مجھے تھائی لینڈ میں ان کی کانفرنس تھی، اس میں مجھے انویٹیشن آئی ترکی سے آئی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے، لیکن ادھر کسی وجہ سے میں نہیں جا سکا. لیکن باقی ایونٹس میں ہر جگہ مجھے بس اپنی فیملی اسپانسر کرتی ہے، اس کے علاوہ تو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا ادھر سے. بس یہی دیکھیں، بہت سارے ایسے ٹیلنٹ، بہت سارے ایسے ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں ہنرمند نوجوان ہیں اور ہماری بہنیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گمنام ہو جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے. تو ہمارے جتنے بھی سیاستدان اپنی اگر جنگیں چھوڑ دے وہ تو اس طرف تھوڑا دھیان کرے تو ہماری نوجوان نسل میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ لوگوں کی نظر ثانی کی ضرورت ہے. تو ہماری گزارش ہے اس نوجوان پہ ضرور نظر ثانی کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.